15 شعبان کی رات کو عام طور پر شب بارات کہا جاتا ہے، حالانکہ شب بارات کا نام کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں رات کے تہوار کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کے تمام تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جن میں ہم خوشی مناتے ہیں، اور یہ دونوں دن کے وقت مقرر کیے گئے۔ غیر مسلموں کے تہوار عموماً رات میں ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا تہوار کرسمس جو رات کو منایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار مقرر کیے ہیں جن میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ ہمارے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ ہمارے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، کوئی خاص عمل مقرر نہیں بتایا۔ عجیب و غریب اعمال بنا لیے گئے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، کسی جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جا رہی ہے، کہیں اجتماعی تہجد، کہیں دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں آتش بازی۔ تو اس میں اتنا غلو ہو گیا کہ یہ درست نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات پوری دنیا کی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پہلا شرک کرنے والا، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، تیسرا تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چوتھا ماں باپ کو اذیت دینے والا، اور 5واں شراب کا عادی۔ ان 5 کی مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس رات بخشش رک جاتی ہے۔ اگر مشرک شرک چھوڑ دے، دل میں کینہ رکھنے والا کینہ چھوڑ دے، تکبر کرنے والا تکبر چھوڑ دے، والدین کو اذیت دینے والا اس سے توبہ کر لے، شراب پینے والا شراب چھوڑ دے، تو فوراً بخشش ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کے لیے نہ 15 شعبان کی شرط ہے، نہ لیلۃ القدر کی، نہ بیت اللہ جانے کی۔ جہاں بھی بیٹھ کر سچی توبہ کرے گا اسی لمحے قبول ہو جائے گی، اور پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رات کا قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں۔ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہمیشہ گھر میں ادا فرمائی۔ تہجد گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں، سوائے اعتکاف کے۔ مسجد میں آپ فرض ادا فرماتے۔ اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ نہ عیسائیوں کی طرح ترک دنیا، نہ یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے اندھا پن۔ حلال کماؤ، بچوں اور دنیاوی فرائض کا خیال رکھو، اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 صحابہ آئے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں؟ بتایا گیا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نبی نہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کبھی نہ سوؤں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں۔ دین میں غلو سے بچو، پہلے ہی امتیں اسی سے ہلاک ہوئیں۔ لہٰذا شعبان کے بارے میں ایک طبقے نے نفی میں غلو کیا، یہ غلط ہے۔ دوسرا طبقہ شب بارات کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ درست بات یہ ہے کہ روایت کی کثرت اور امت کے عمل سے یہ گنجائش بنتی ہے کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، رات کو کچھ نوافل پڑھ لے، مگر اعتدال کے ساتھ۔ اتنا نہ جاگو کہ فرض ذمہ داریاں متاثر ہوں۔